اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اردو گرامر کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اردو گرامر ایک ایسا موضوع ہے جس میں اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ اسکول کالجز میں اتنا اس پہ زور نہیں دیا جاتا، دوسرا بچے بھی اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے جو اردو گرامر کا حصہ ہوتا ہے پیپر میں، اس میں بچوں کے نمبر کم آ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے لیکچرز میں کوشش کریں گے کہ اردو گرامر کا جتنا حصہ ہم سے کور ہو سکتا ہے کور کریں، کیونکہ اردو گرامر جو ہے وہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تمام کے سلیبس کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ زور دیں گے۔ آپ اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش ہے کہ جس ٹاپک کی صحیح سمجھ نہ آیا کریں تو کمنٹس میں آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دا مور یو آسک دا مور یو لرن، جتنا زیادہ آپ پوچھیں گے اتنا زیادہ ہی آپ سیکھیں گے۔ تو آج ہم جس موضوع کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ جب کسی چیز کو مشترکہ صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے یا کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان ہمارے 4 ہیں۔ تشبیہ کے ارکان 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے مشبہ، دوسرے پہ آتا ہے مشبہ بے، تیسرے پہ آتا ہے وجہ شبہ، اور چوتھے پہ آتا ہے حرف تشبیہ۔ تو اب ہم باری باری ان سب کو ڈسکس کریں گے، ان کو پڑھیں گے کہ یہ مشبہ کیا ہوتا ہے، مشبہ بے کیا ہوتا ہے، وجہ شبہ کیا ہے، حرف تشبیہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر مثالوں سے آپ کو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مشبہ، سب سے پہلا نمبر جس چیز کا آتا ہے وہ ہے مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دیں اسے مشبہ کہتے ہیں۔ ہم نے جس چیز کو تشبیہ دینی ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ تو اسے ہم کہیں گے مشبہ، جس کو تشبیہ دیں گے۔ اس کے بعد ہے مشبہ بے، جس چیز کے ساتھ ہم تشبیہ دیں گے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دیں گے اسے مشبہ، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیں گے اسے مشبہ بے کہیں گے۔ مثال کے طور پر نیچے مثال دیکھیں، کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے۔ اس مثال میں کاغذ جو ہے مشبہ ہے، کیونکہ ہم نے کاغذ کو تشبیہ دی ہے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ دودھ سے تشبیہ دی ہے۔ جو دودھ ہے وہ مشبہ بے ہے۔ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، اس مثال میں کاغذ مشبہ ہے کیونکہ ہم نے کاغذ کو تشبیہ دی ہے۔ کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ دودھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو دودھ جو ہے وہ مشبہ بے ہے۔ اور اب جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تشبیہ دی کیوں ہے، وجہ شبہ کیا ہے، ہم نے کیوں تشبیہ دی ہے۔ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ تو صفت جو ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھے معنوں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور برے معنوں میں بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حرف تشبیہ، وہ کلمہ یا حرف جو مشبہ اور مشبہ بے کو ملائے اس سے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ یا حرف جو مشبہ اور مشبہ بے کو ملائے اس سے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اسی مثال پہلے والی مثال پہ دوبارہ غور کریں، کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے۔ اس مثال میں کاغذ مشبہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کیوں مشبہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کاغذ کو تشبیہ دی ہے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔
ہم نے کاغذ کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو کاغذ مشبہ ہو جائے گا، جبکہ دودھ جو ہے وہ مشبہ بے ہو جائے گا۔ اب ہم نے وجہ شبہ دیکھنی ہے کہ ہم نے تشبیہ کیوں دی ہے۔ وجہ شبہ ظاہری بات ہے یونیورسل ٹروتھ، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں جو دودھ ہوگا وہ سفید ہی ہوگا، تو کاغذ بھی سفید تھا، تو جس وجہ سے ہم نے کاغذ کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کاغذ جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے، یعنی کہ اچھی کوالٹی کا کاغذ ہے، اچھا صاف ستھرا کاغذ ہے، تو ہم نے اس کو تشبیہ دے دی اس کی خوبی بیان کرنے کے لیے، اس کو کے ساتھ کہ وہ جو کاغذ ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ اور اب ان کو جو تشبیہ جن حروف سے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حروف تشبیہ، کی طرح، جیسا، مانند، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو ہم تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حروف تشبیہ۔ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، کاغذ مشبہ ہو گیا، دودھ مشبہ بے ہو گیا، وجہ شبہ سفیدی ہوگی، ان کے درمیان جو مشترک ہوگی دونوں سفید ہیں، اور حرف تشبیہ کی طرح، یہ اوپر مثال دیکھیں کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، یہ جو کی طرح ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اب ہم مزید مثالوں پر غور کرتے ہیں، پھر ہم اس میں سے ڈسکس کریں گے کہ مشبہ کون سا ہے، مشبہ بے کون سا ہے، سارا کچھ۔ اگلی مثال ہے جی، محبوب کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ جو محبوب کا قد ہے یہ ہو جائے گا مشبہ، محبوب کا قد کیا ہو جائے گا، مشبہ۔ کس چیز سے تشبیہ دی ہے، سرو سے، سرو ہو جائے گی مشبہ بے، سرو ہو جائے گا مشبہ بے۔ کیوں تشبیہ دی ہے، دونوں ہی لمبے ہیں لمبائی کی وجہ سے، تو مشبہ بے سرو، وجہ شبہ لمبائی، اور حرف تشبیہ جو ہوگا کی طرح، یہ مشبہ بے اور مشبہ اور حروف تشبیہ وغیرہ کو ہم ڈسکس کیا۔ اس طرح راشد شیر کی طرح بہادر ہے، راشد کو ہم نے تشبیہ دی ہے تو راشد مشبہ ہو جائے گا۔ کس سے تشبیہ دی ہے، شیر سے دی ہے تو شیر مشبہ بے ہو جائے گا، کی طرح حروف تشبیہ ہے، بہادر جو ہے یہ وجہ شبہ ہے۔ عظما لومڑی کی طرح چلاک ہے، عظما مشبہ ہے، عظما کو تشبیہ دی ہے، لومڑی سے تشبیہ دی ہے تو لومڑی جو ہے وہ مشبہ بے ہو جائے گی۔ کی طرح حرف تشبیہ، وجہ شبہ چلاکی، دونوں ہی چلاک ہیں تو ہم نے ان کو تشبیہ دے دی۔ تو کیونکہ اکثر یہ ایم سی کیوز میں سوال آتے ہیں تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ فقرہ دے کہ مثلا محبوب کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، اس میں جو ہے قد ہے سرو ہے وہ کیا ہے، یا لمبا جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اردو گرامر ہے جب ہم اس میں فقرہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے مشبہ آتا ہے، سب سے پہلے مشبہ آتا ہے اور اس کے بعد مشبہ بھی آتا ہے۔ تو محبوب کا قد ہو جائے، راشد ہو جائے، عظما ہو جائے، یہ سارے مشبہ ہیں۔ سرو، شیر، لومڑی یہ مشبہ بے ہیں۔ اردو گرامر میں جب ہم اس طرح کا فقرہ لکھتے ہیں تشبیہ والا تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ مشبہ آتا ہے، اس کے ساتھ پھر آتا ہے ہمارے پاس مشبہ بے، مشبہ بے کے بعد ہمارے پاس حرف تشبیہ آتا ہے، اور اینڈ پہ ہم وجہ شبہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ایک فقرہ لکھا ہو راشد شیر کی طرح بہادر ہے تو اس فقرے میں راشد کیا ہوگا، آگے آپشن آپ کو دیے گئے ہوں گے، مشبہ، مشبہ بے، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ۔ تو آپ نے راشد جو ہے کیونکہ پہلے ہے، سب سے پہلے ہے، تو اس کو مشبہ پہ آپ نے ٹک لگانا ہے، راشد مشبہ ہو جائے گا، شیر مشبہ بے ہو جائے گا، کی طرح حرف تشبیہ، اور بہادر جو ہے یہ ہو جائے گی اس کی وجہ تشبیہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ مزید جس کو کوئی سوال پوچھنا ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کا رپلائی کروں گا، اور آپ کے کمنٹس کا جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اسٹوڈنٹ
جو ہیں کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کو سیکھنے میں۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس، آپ کی سبسکرپشن جو ہے یہ موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں، خود بھی ویڈیوز کو واچ کریں، سمجھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب خود بھی کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں۔ اس چینل پہ آپ کو تمام سبجیکٹس کے جو ہیں لیکچرز، نوٹس، ویڈیو وغیرہ جو ہے نا وہ ملتی رہیں گی۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7-8 لیکچر اردو گرامر کے کریں گے، پھر 7-8 لیکچر انگلش گرامر کے کریں گے، اس طرح پھر فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، تمام سبجیکٹس، تمام کلاسوں کے ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ والسلام، شکریہ۔